رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، یہ سورۃ المائدہ کی چوتھی پانچویں آیت تلاوت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے جو 3 آیتیں تھیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے ہی سے متعلق کچھ محرمات کا تذکرہ فرمایا، اور اس سے پہلی اس سے پہلی آیت ہے تیسری آیت، اس میں ان جانوروں کا تذکرہ کیا گیا جو حرام قرار دے دیے گئے، اور اس میں مردار اور خون اور خنزیر، اور پھر مردار کی تھوڑی سی اور تفصیل کی گئی کہ مردار کے اندر وہ جانور بھی شامل ہیں کہ جو گلا گھونٹ کر مار دیے گئے ہوں یا مر گئے ہوں کسی وجہ سے، گلا گھٹنے کی وجہ سے گھٹ کر، یا پھر وہ کہیں سے گر کر یا ڈنڈے سے چوٹ پہنچا کر، یا آپس میں 2 جانور سینگوں سے لڑے اور ان میں سے ایک مر گیا، یا کسی جانور نے درندے نے کسی کو مار دیا، تو وہ سب بھی مردار کے اندر شامل ہیں۔ اور آخر میں اسی آیت کے اندر یہ بھی فرمایا گیا تھا کہ اگر کوئی بہت زیادہ اضطراری حالت میں پہنچ جاتا ہے، یعنی بالکل بھوک سے وہ مرنے کے قریب ہے اور کوئی حلال چیز کھانے کی اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کے لیے اجازت دی گئی تھی کہ وہ اپنی جان کو باقی رکھنے کے لیے ان اوپر والی جو چیزیں ہیں جو حرام قرار دی گئی ہیں ان میں سے وہ کھا سکتا ہے، صرف اتنا کہ اس کی جان باقی رہے۔ اب اس کے بعد حلال چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا یسألونک ماذا احل لهم، کہ آپ سے پوچھتے ہیں، یعنی صحابہ کرام آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا چیزیں حلال ہیں، اور صحابہ کرام کے سوالات قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر بیان کیے گئے۔ یسألونک سے جو آیتیں شروع ہوتی ہیں ان کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے آپ سے سوال کیا اللہ کے رسول سے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تفصیل بیان فرمائی۔ تو فرما دیجیے قل احل لکم الطیبات، کہ آپ کہہ دیجئے کہ طیب چیزیں، پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی۔ اب جو گزشتہ قومیں تھیں ان کے اندر حرام کا دائرہ وسیع تھا، یعنی جو چیزیں باقاعدہ ذکر کر کے نام لے کر حلال کر دی گئی صرف وہ حلال تھی، اور جن کا تذکرہ نہیں آیا، یہ جن کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے، وہ سب حرام۔ لیکن اس امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا کہ صرف حرام چیزوں کو بیان کر دیا، اور وہ چند چیزیں ہیں جیسے وہ بنایا، باقی جو بھی چیزیں ہیں وہ سب حلال ہیں، اور ایسے اصول بیان کر دیے گئے کہ ان اصولوں پر پرکھ کر ہم ان چیزوں کو معلوم کر سکتے ہیں کہ کیا کیا حرام ہے۔ لیکن حرام کا دائرہ تنگ ہے اور حلال کا وسیع، اس لیے کہا گیا احل لکم الطیبات، کہ تمہارے لیے جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ حلال قرار دے دی گئی۔ پھر فرمایا وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ۔ اب یہاں پر شکار کا ایک مسئلہ بیان کیا گیا، کیونکہ اب یہ ہمارے یہاں تو یہ چیز عام طور سے پیش نہیں آتی، لیکن جو شکاری لوگ ہیں یا شکار کرنے والے ہیں، اور اس عرب کے اندر بھی وہ لوگ شکار کرتے تھے، ان کی ضرورت تھی بہت ساری جگہوں پر، یا جو اس طرح کے علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں، جنگلات جن کے قریب ہیں، پہاڑی علاقوں میں رہنے والے، تو ان کا کھانے پینے کا انحصار وہ شکار پر ہوتا ہے۔ تو اس کو بتایا گیا کہ جو شکاری جانور تم نے سدھائے اور تم ان کو چھوڑو، مکلبین، ان
کو شکار کے لیے چھوڑو. تعلمونہن مما علمکم اللہ، تم ان کو سدھاؤ اس طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے. یعنی جس طرح سے جو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ اس طرح سے ان کو سدھایا گیا. ان کی کیا کیا شرائط ہے، یعنی وہ جانور جب تم چھوڑو تو پھر اس وقت وہ شکار کرے جا کر، یعنی خود سے وہ شکار پر نہ لگتے. اگر وہ خود سے جا کر کوئی شکار کر لیتا ہے کسی جانور کا تو وہ شکار حرام ہوگا، حلال نہیں ہوگا. یعنی تم اس کو چھوڑو، مقلبین، تم اس کو چھوڑو شکار پر. اور پھر یہ کہ وہ شکار کر کے اس میں سے خود نہ کھائے، کیونکہ اگر وہ خود کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے شکار اپنے لیے کیا ہے. تو پھر اگر اس نے خود کھا لیا ہے تو پھر یہ بھی حلال نہیں ہوگا. اور ایک شرط یہ ہے کہ وہ اس کو زخمی کرے، اور زخمی کرنے کے بعد اگر وہ جو جانور جس کا شکار کیا اگر مر بھی گیا تب بھی وہ جائز ہے. اگر وہ زندہ لے آیا پکڑ کر تمہارے پاس تو پھر تم اس کو حلال کر لو. اور پھر شکار کرتے تھے وہ باز کے ذریعے سے، باز شکرا ہوتا تھا، ان کو بھی سدھایا جاتا تھا، باقاعدہ سکھایا جاتا تھا. تو اس کی ایک شرط یہ بھی ہے، ایک تو یہ کہ جب تم اس کو چھوڑو جب وہ شکار پر جھپٹے، اور پھر وہ اس کو ایسا سکھایا گیا ہو کہ اگر تم نے شکار پر چھوڑا اور پھر تم اس کو بلاؤ، اس کے اپنے طریقے ہوتے تھے، مختلف انداز ہوتے تھے، آوازیں ہوتی تھی، تو پھر وہ شکار کو چھوڑ کر واپس آ جائے. تو یہ بھی ایک اس میں شرط شامل ہے. یعنی اتنا سدھایا ہوا ہو جو پرندہ ہے شکاری باز، تو پھر اس کے بعد جب وہ شکار کرتا ہے تو اس کو چھوڑو، اللہ کا نام لے کر چھوڑو. اس کے بعد وہ شکار جو کر کے لائے گا، اور وہ شکار بھی جو حلال جانوروں کا ہے. اگر حرام جانور ہے تو وہ تو حلال ہے ہی نہیں، جو خنزیر ہے یا جو اس طرح کے جانور ہیں. تو فرمایا کہ تعلمونہن مما علمکم اللہ، کہ تم اس کو سدھاؤ سکھاؤ اس میں سے جیسے اللہ نے تم کو سکھایا، یعنی جو شرائط بتائی گئی ہے. وَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو تم اس میں سے کھاؤ جو وہ تمہارے لیے اس نے جو روکا ہے، یعنی تمہارے لیے جو اس نے شکار کیا ہے تمہارے لیے چھوڑا ہے اس میں سے کھاؤ. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو. یعنی اس کو اگر اس میں جان باقی ہے تو اس کو ذبح کرتے وقت، یا شکار کو چھوڑا ہے تو اس کو اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر چھوڑو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو. اب جہاں پر عام طور سے احکامات بیان کیے جاتے ہیں یا حلال و حرام کی چیزیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں یہ نصیحت کرتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی حلال اور حرام یہ بڑی اہم اور بہت ہی ایسی چیزیں ہیں کہ انسان حرام کے اندر اگر شامل ہو گیا تو اس کے لیے بڑے خطرات ہیں. اور اسی وجہ سے اللہ کا تقوی اگر ہے انسان کے اندر تو پھر وہ حرام سے بچے گا. اور کہا ان اللہ سریع الحساب، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب کتاب لینے والا ہے. یعنی وہ گھڑی بہت جلد آنے والی ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حساب و کتاب ہوگا تو اس کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی حساب و کتاب لینے کے لیے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر بتائی گئی. پھر کہا الیوم احل لکم الطیبات، کہ آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور ان لوگوں کا کھانا جن کو کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب تمہارے لیے حلال ہے. اب یہ اہل کتاب کے اندر یہود و نصارہ، انہی کے بارے میں قرآن کریم میں اکثر بتایا گیا. اور کھانے سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ اگر عام کھانا مراد لیا جائے، جیسے کوئی جو چیزیں کھانے کی بیچتے ہیں، وہ چاہے مشرک ہو، وہ چاہے کوئی بھی بیچ رہا ہو، تو اس کا خرید کر کھانا تو وہ جائز ہوتا ہے. یا ویسے بھی اگر کوئی کھلائے، تو اب یہاں اوت الکتاب کہا گیا وہ طعام الذین، تو اس لیے تمام مفسرین کرام نے یہاں مراد لیا ہے ان کا ذبح کیا ہوا جانور، یعنی ذبیحہ جس کو کہا جاتا ہے، ان کا ذبح کیا ہوا، جبکہ انہوں نے اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا ہو. کیونکہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو حضرت
جو اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ خدائی میں شریک مانتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا ہوگا انہوں نے، یا یہودیوں میں سے وہ عزیر، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے تو اس کا نام لیا ہوگا، تو اس وجہ سے یہ شک ہو سکتا ہے۔ تو جن کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ یقیناً توریت یا انجیل پر عمل کرنے والے ہیں، اس کے احکامات کو ماننے والے ہیں، اور وہ اللہ کا نام اپنے ذبیحے پر لیتے ہیں، تو پھر ان کا ذبیحہ کھانا جائز ہوگا۔ لیکن چونکہ ہمارے اس زمانے کے جو یہود و نصارہ ہیں وہ ملحد قسم کے ہیں، یعنی ان کا کوئی دین اور ایمان نہیں ہے، تو اسی لیے ہمارے جو بعد کے مفسرین کرام ہیں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اس سے بچنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ بلکہ جب ان کو شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو جب مالٹا کی جیل کے اندر ان کو قید کیا گیا تھا، جلا وطن کر دیا گیا تھا آزادی کے موقع پر، جو ریشمی رومال تحریک میں ان کو گرفتار کیا گیا، تو ان کے سامنے جو وہاں کا گوشت پیش کیا گیا تو انہوں نے اس سے لینے سے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے پورا جانور دیجیے تاکہ میں اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کروں گا اور میں اسی کو کھاؤں گا۔ یہ مسئلہ کافی دنوں تک چلتا رہا، آخر ان کے مطالبے کو مانا گیا اور ان کو جو ہے ثابت جانور دیا جاتا تھا اور اس کو ذبح کرتے تھے۔ تو یہ کہ اب اس زمانے کے جو یہود و نصارہ ہیں وہ اپنی، ان کا کوئی دین اور ایمان نہیں ہے، اور نہ ہی وہ توریت اور انجیل کو جانتے ہیں، چاہے وہ بگڑی ہوئی شکل میں کیوں نہ ہو، کچھ اس طرح کے مذہبی لوگ ہو سکتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ اب اس میں یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی، وہ طعامکم حل لہم، کہ تمہارا ذریعہ ان کے لیے حلال ہے۔ تو اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ چونکہ حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ لا یأکل طعامک الا تقی، کہ تمہارا کھانا متقی لوگ کھائیں، یعنی ایسے نیک لوگ ہی تمہارا کھانا کھائیں کہ جو وہ کھانا کھائیں گے اس سے طاقت حاصل ہوگی تو وہ عبادات کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، نیک کاموں میں شریک ہوں گے، تو پھر اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ تمہیں بھی ملے گا۔ اور اگر کوئی بد کردار انسان ہے وہ کھائے گا تو وہ غلط کاموں میں شریک ہوگا، تو گویا کہ تمہارا بھی اس میں حصہ شامل ہو گیا، تم نے اس کو مزید تقویت پہنچائی۔ شریک ہے اہل کتاب میں سے کوئی بھی ہے، ضرورت مند ہے اور وہ بھوک سے مر رہا ہے، تو پھر تم اس کو بھی اپنا جو کھانا ہے، ذبیحہ ہے، گوشت جو بھی ہے وہ کھلا سکتے ہیں اور کھلانا چاہیے، یہ بتایا گیا۔ اس کی ترغیب نہیں دی گئی بلکہ اس کا حلال ہونا بتایا گیا کہ کھلا سکتے ہیں، کہ کبھی آدمی یہ سمجھے کہ میں کسی بھی غیر مسلم کو کھلاؤں تو یہ حرام تو نہیں ہے میرے۔ والمحصنات من المؤمنات، کہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی، جیسے احل لکم الطیبات، کھانے پینے کی چیزیں حلال کر دی گئی، اور پھر جو ہے بیچ میں مسئلہ اہل کتاب کو بتا دیا ذبیحہ کا۔ اب اس کے بعد وہ ایمان والی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی، یعنی جو یہود و نصارہ کی جو خواتین ہیں ان کو بھی ان سے نکاح کرنا، اور مشرک عورتوں سے تو بالکل صاف صاف منع کر دیا گیا قرآن کریم میں، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنْ، کہ جب تک وہ ایمان نہ لائیں کہ مشرک عورتوں سے تم نکاح مت کرو۔ لیکن کتابیہ عورتوں سے، یعنی یہود و نصارہ کی جو خواتین ہیں ان سے مسلمانوں کو نکاح کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن اس میں بھی وہی مسئلہ ہے کہ اس کی اجازت تو دی گئی ہے بشرطے کہ تمہارا ایمان اور دین خطرے میں نہ پڑ جائے، اور پھر محسنات کی قید لگا دی گئی کہ وہ پاک دامن ہو۔ اب تمہیں بالکل یقینی طور سے ان کے بارے میں، کسی عورت کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ دین اور ایمان اس کے اندر چاہے کسی بھی درجے میں ہو، اللہ پر، اپنے نبی پر اور قیامت پر ایمان رکھتی ہے، تو وہ کتابیاں معلوم ہوگی۔ اگر اس کا اللہ پر اور اس کتاب پر ایمان ہی نہیں ہے، اپنی کتاب پر بھی، تو وہ پھر ملحد ہے۔ اور پھر اس کو اپنے گھر میں لے کر آنا، اس سے اپنے جو اس سے اولاد ہوگی پھر ان کے دین و ایمان کا خطرہ ہے، اپنے معاشرے کے اندر اور سماج کے اندر اس کے جو غلط اثرات پیدا ہوں گے۔ اسی لیے صحابہ کرام میں سے بھی جب ایک صحابی نے ان سے ایک کتابی عورت سے نکاح کر لیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں،
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو خط لکھا کہ تم ان کو طلاق دو. انہوں نے کہا کہ قرآن کریم میں ان کو حلال کیا گیا ہے اور یہی اسی آیت سورہ مائدہ کی اسی آیت کا انہوں نے حوالہ دیا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ آیت جو ہے مجھے بھی معلوم ہے، حلال تو کیا گیا ہے، لیکن تمہیں ان کی پاک دامنی کا علم نہیں ہے، اور پھر اگر تم ان سے حسن و جمال کی بنیاد پر ان سے شادی کرنے لگو گے تو پھر تمہاری دیکھا دیکھی جو دوسرے مسلمان ہیں وہ بھی انہی سے زیادہ شادی کریں گے، اور جو ہماری مسلم عورتیں ہیں پھر وہ ان کے لیے یہ بڑے خطرے کی بات ہوگی، یعنی وہ بغیر شادی کے رہ جائیں گی اور زیادہ لوگ انہی میں دلچسپی لیں گے. اور پھر جو حیا اور پاک دامنی اور شرم اور عفت ایک مسلم عورت خاتون کے اندر ہو سکتی ہے وہ کسی غیر مسلم خاتون کے اندر نہیں ہو سکتی، اس لیے ان سے بھی بچنا بہتر ہے. پھر کہا اذا آتیتموہن اجورہن، کہ جب کہ تم ان کو ان کا مہر دے دو. کہ مہر دینا یہ ایک مسلم عورت سے بھی شادی کرے گا جب بھی ضروری ہے، واجب ہے، اور کسی کتابیہ سے کرنا ہے تب بھی. محسنین، جب کہ تم ان کو قید نکاح میں لانے والے ہو. غیر مسافحین، یعنی صرف مزے لینے کے لیے اور مستی اڑانے کے لیے نہیں، یعنی داشتہ کے طور پر کسی کو یہ سب کے لیے، یعنی جو ایمان والی عورتیں ہیں ان سے بھی، یا کتابیہ عورتیں ہیں ان سے بھی، صرف اور صرف عیش اپنے گلچھرے اڑانے کے لیے، اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ان کی جو نکاح کی ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان سب کو بھی پھر آدمی نبھائے. صرف ایسا نہیں ہے کہ چند روز کے لیے کسی کو رکھ لیا اور اس سے اپنی جنسی خواہش پوری کی اور پھر اس کے بعد ختم معاملہ. تو اس کو اسی کو کہا گیا ہے محسنین، یعنی تم ان کو قید نکاح میں لانے والے، صرف مستی نکالنے والے نہ ہو. غیر مسافحین ولا متخذی اقدان، اور نہ ہی چوری چھپے ان سے دوستی رچانے والے. یعنی جو گرل فرینڈ کا جو کلچر ہمارے معاشرے کے اندر آ گیا ہے، اور پھر یعنی لیو ان ریلیشن شپ، اس کو بالکل قانون کا درجہ دے دیا گیا. جو ماڈرن لوگ ہیں ہمارے مسلمان اسٹوڈنٹس بھی جو کالجوں میں یا یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، ہاسٹلس میں رہتے ہیں، تو وہ بھی اپنی جو ہے بغیر شادی کے اور بغیر نکاح کے جو لڑکیوں کو اپنے ساتھ میں رکھ رہے ہیں بالکل حرام ہے، اور اس کو قرآن کی روح سے حرام قرار دیا گیا ہے کہ صرف اور صرف نکاح کے ساتھ، نکاح کرنے کے بعد ہی کسی عورت کو، کسی خاتون کو اپنے ساتھ میں رکھنا یہ جائز ہو سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. اسی کو کہا گیا کہ ولا متخذی اقدان، یعنی بالکل وہ تعبیر استعمال کی گئی جو آج کل ماڈرن زمانے میں جو گرل فرینڈ کی تعبیر استعمال ہوتی ہے، تو قرآن کریم نے اس کو اس طرح سے کہ چوری چھپے تم دوستیاں رچانے والے ان سے نہ ہو. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو بھی ایمان کا انکار کرے گا، یعنی ایمان کا انکار کرے گا کیا مطلب یہاں پر؟ یعنی جو چیزیں حرام قرار دی گئی ان کو کوئی حلال سمجھے گا تو کیا کہا فقط حبط عمل، تو اس کے نیک عمل بالکل اکارت گئے، بیکار گئے. کتنی پھر وہ نمازیں پڑھنے والا ہو، کتنے حج اور عمرے کرنے والا ہو، اگر وہ حلال حرام چیزوں کو حلال سمجھ رہا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، یا غلط طریقے سے جو حرام چیزیں ہیں ان کو استعمال میں لا رہا ہے، یہ جو جن عورتوں کو حرام قرار دے دیا گیا ان کو اپنے نکاح ان کے ساتھ میں وہ زنا خوری کرتا ہے، زنا کاری کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، تو کہا گیا فقط حبط عمل، اس کے سارے عمل پھر اکارت ہے، اور وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا. اس کے بعد جو ایک آیت ہے یہ وضو کے مسائل ہے، اس میں تیمم کے مسائل ہے کچھ، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں ہم تھوڑا سا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی نماز کا ارادہ کرو، نماز پڑھنے کے لیے چلو، اور تم حدث کی حالت میں ہو، یعنی وضو کی حالت میں نہیں ہو، تو پھر جو وضو کرنا ہے تو وضو کر لیا کرو. اس میں 4 فرائض وضو کے وہ بیان کیے گئے ہیں، باقی جو مسائل ہیں، سنت ہیں، مستحبات ہیں، وہ حدیثوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ میں بیان فرمائے. یہاں 4 فرض کا ذکر ہے کہ فغسلوا وجوہکم، اپنا چہرہ دھو،
اور چہرے کی حد جو حدیث میں بیان کی گئی ہے پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ایک مرتبہ دھونا یہ فرض مقدار ہے، اور 3 مرتبہ یہ سنت مقدار ہے۔ اور حدیث میں ایک مرتبہ دھونے کا بھی تذکرہ ہے، 2 مرتبہ بھی، کہ کبھی کبھی پانی کی اگر قلت ہے تو آدمی صرف اور صرف 1 مرتبہ دھو لے، لیکن پورا چہرہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے یہ ضروری ہے۔ دوسرا فرض بتایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ کہ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، کہ کونیاں بھی اس کے اندر شامل ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اور اپنے سروں کا مسح کر لو، اور مسح کی مقدار جو ہے وہ 1/4 سر کا مسح یہ فرض مقدار ہے، پورے سر کا کرنا یہ سنت ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اور اپنے پاؤں دھو ٹخنوں سمیت۔ تو یہ 4 فرض قرآن کریم کے اندر بتا دیے گئے، یعنی اگر پانی کی کمی ہے اور جلدی ہے یا آدمی کو کوئی ٹرین چھوٹ رہی ہے تو صرف ان فرض کو کر لے تو بھی اس کا وضو ہو جائے گا۔ چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، 1/4 سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ پھر فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا کہ اگر تم حالت جنوبی حالت میں ہو، یعنی بیوی سے ملاقات کر کے یا پھر جو غسل فرض ہے، فَطَّهَّرُوا تو یہاں پر مبالغے کا صیغہ استعمال کیا گیا کہ خوب پاکی حاصل کر لو، یعنی غسل کر لو پوری طرح سے اس میں، اور مبالغے کے ساتھ، اور خاص طور سے غسل کے اندر جو یعنی منہ بھر کر اس طرح سے کلی کرنا کہ آدمی حلق تک پانی پہنچائے، غرغرہ کرے، اسی طرح سے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائے۔ یہ وضو کے اندر دونوں چیزیں ضروری نہیں ہے، لیکن فرض کے غسل کے اندر یہ دونوں فرض ہے کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا اور حلق تک اچھی طرح سے منہ بھر کر کلی کرنا، غرغرے کرنا، اور پورے جسم پر اس طرح سے انسان پانی بہائے کہ کوئی حصہ بھی اس کا سوکھا نہ رہے۔ تو فرمایا فَطَّهَرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ اگر تم بیمار ہو، او علی سفر یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط یا تم میں سے کوئی اپنی حاجت سے پیشاب پاخانے سے فارغ ہو کر آیا ہے، او لامستم النساء یا تم نے عورتوں سے ملاقات کی ہے، سے صحبت کی ہے، فلم تجدوا ماء پھر تمہیں پانی نہ ملے، یعنی یا تو بیماری کی وجہ سے انسان پانی پر قادر نہیں ہے، اسے استعمال نہیں کر سکتا، بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، یا سفر میں ہے جہاں پر پانی کم ہے، صرف پینے کے لیے پانی ہے اور باقی پانی نہیں ہے۔ اس زمانے کے اندر ایسا اکثر ہوتا تھا سفر میں، یا اس کو غسل کی حاجت پیش آ گئی تو کہا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا تو تم پاک مٹی کا قصد کرو، یعنی تیمم کر لو، یا تیمم کا مسئلہ بیان کیا گیا۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ اور اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کا ان سے مسح کر لو، یعنی اس میں صرف اور صرف یہ ہے کہ آدمی ایک مرتبہ دونوں ہاتھ مٹی پر مارے، پاک مٹی پر، اور پھر اپنے ایک مرتبہ پورے چہرے پر اس طرح سے پھیر لے کہ کوئی جگہ بھی باقی نہ رہے، پھر دوبارہ مٹی پر ہاتھ مارے اور پھر دونوں ہاتھوں پر اس طرح سے پھیرے کہ کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے، اس طرح سے اس کا تیمم ہو جائے گا۔ اور یہ تیمم وضو کے لیے بھی ہے اور غسل کے لیے بھی ہے، اس کا الگ سے طریقہ نہیں ہے۔ فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر کوئی تنگی کرنا نہیں چاہتا، یعنی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ غسل اگر فرض ہو گیا تو پھر پانی سے ہی کرنا ضروری ہے، تو پھر یہ تنگی ہو جاتی ہے آدمی کے پاس بھی، سفر میں اس طرح کی حالت پیش آ سکتی ہے، اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی وضو پانی سے ہی کرنا ہے، اب انسان کے استعمال پانی پینے کے لیے بعد میں دیکھا جائے گا تو ایک تنگی ہوتی، تو اس لیے یہ آسانی رکھی گئی دین کے اندر۔ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں اچھی طرح سے پاکیزہ بنا دے، پاک صاف کر دے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ کا شکر کرنے والے بن جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور تم یاد کرو اللہ کے اپنے اوپر انعام کو، کہ اللہ نے جو انعام فرمایا تمہیں دولت ایمان سے نوازا، سب سے بڑا انعام اللہ کی نعمت یہی ہے۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ اور اپنے اس میثاق کو، اس وعدے کو، اس یعنی جو معاہدہ کیا ہے تم نے اللہ سے، کلمہ پڑھنے کے بعد ایک ایمان والا اللہ سے یہ معاہدہ کر لیتا ہے کہ میں سارے احکامات کو مانوں گا، سمعنا واطعنا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، تو اس جو تم نے اللہ سے عہد کیا ہے
اذ قلتم، جس وقت کہ تم نے کہا سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے دلوں کے حال کو، یعنی جو کچھ بھی انسان کے دلوں میں چل رہا ہے وہ سب